المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کے حوالے سے اسلام چینل اردو پر خصوصی پروگرامز کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج ہم بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے کچھ احادیث مبارکہ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ واقع کربلا سے حاصل ہونے والے سبق کی طرف کچھ گزارشات پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے جب سے انسانیت کو تخلیق فرمایا ہے تب سے حق اور باطل کی کشمکش کا سلسلہ جاری و ساری رہا ہے۔ سب سے پہلے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو آپ کی مخالفت پہ ابلیس کھڑا ہو گیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ نہ صرف یہ کہ جناب آدم علیہ السلام بلکہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو میں راہ راست سے بھٹکانے کی بھرپور کوشش کرتا رہوں گا، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی آگے، کبھی پیچھے سے، مختلف طریقوں سے میں انہیں راہ راست سے بھٹکانے کی کوشش میں لگا رہوں گا۔ اور پھر تاریخ انسانیت کے اندر یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا، حق و باطل کی کشمکش ہمیشہ سے جاری رہی۔ اور اسلام نے ہمیں جو اس حوالے سے درس دیا، جو سبق دیا، وہ یہ ہے کہ انسان کی کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے اور اللہ کے ہاں اس کی مقبولیت کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہ وقتی طور کے اوپر کسی جنگ کے اندر فتح حاصل کر لے، کسی مارکے کے اندر فتح حاصل کر لے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعی کامیاب بھی ہے، واقعی خدا اس کے ساتھ بھی ہے اور واقعی وہ صحیح راستے پر بھی ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں بالکل آغاز سے تو جناب سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم آپ کو ستا رہی تھی، جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ کو ستایا، جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے آپ کو ستایا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے مارکے پیش آئے کہ جن کے اندر آپ کو بظاہر پسپائی اختیار کرنا پڑی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو پیچھے ہٹنا پڑا، وہ چاہے وہ غزوہ احد ہو یا اسی طرح سے حدیبیہ کے مقام پہ واپس لوٹنا پڑا۔ تو دوسری طرف بظاہر فتح نظر آتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حق پہ ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے پسندیدہ لوگوں میں سے تھے۔ اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار فتح حاصل کر لینا نہیں ہے، بلکہ کامیابی کا معیار یہ ہے کہ انسان کس طرح سے اپنے معاملات کے اندر اپنے رب کی فرمانبرداری کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے کہ نہیں گزارتا۔ کیونکہ اگر اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق اس کی تعمیل نہیں کی جا رہی تو پھر چاہے انسان وقتی طور پہ فتح بھی حاصل کر لے، وقتی طور پہ بڑی کامیابی بظاہر نظر آ رہی ہو، لیکن اللہ کے ہاں وہ شخص ناکام ہی ٹھہرتا ہے۔ اور یہی چیز ہمیں کربلا کے میدان کے اندر بھی نظر آتی ہے کہ جہاں بظاہر یزید اور اس کے فوجی ان کو فتح ملی، وہ کامیاب ٹھہرے اس جنگ کے معاملے کے اندر، لیکن جو عظمتیں جو اللہ رب العزت نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی بظاہر شکست تھی، لیکن اس کے باوجود عظمتوں نے آپ کے قدم چومے اور آج صدیوں کے بعد بھی لوگ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلمانان عالم اور بلکہ انسانیت کے اندر بہت سارے لوگ جو عقل و شعور رکھنے والے ہیں جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اپنی نسبت رکھنے کو فخر سمجھتے ہیں، اور جبکہ دوسری طرف کسی کو اگر منسوب بھی کر دیا جائے وہ اس کی وکالت ہی کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن وہ صفائیاں دیتا پھرتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بس میں اس وجہ سے کہ اس وجہ سے کہ اس وجہ سے اس کا دفاع کر رہا ہوں۔ یہاں پر جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے حوالے سے اگر ہم تھوڑا سا پہلے بات کر لیں تو آپ کی وہ شخصیت ہے کہ آپ کی اس دنیا سے آنے سے قبل ہی آپ کا تذکرہ شروع ہو چکا تھا۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا جو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی
وہ اہلیہ محترمہ تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی۔ تو انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا کوئی ایک ٹکڑا الگ ہوتا ہے اور وہ آ کے ان کی گود کے اندر گرتا ہے۔ یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور بڑی پریشانی کے اندر ہوں۔ جب خواب بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری چچی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کا خواب تو بڑا مبارک ہے۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو میری بیٹی فاطمہ کو اللہ رب العزت بیٹا عطا فرمائے گا اور وہ آپ کی گود کے اندر کھیلے گا، آپ کے زیر اثر وہ پرورش پائے گا۔ تو جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ عرصہ بعد ولادت ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر بھی ہوتے، اور حضرت ام فضل ان سے بڑی محبت کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ ایک روز حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود مبارک میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارکہ سے آنسو روا تھے۔ تو حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آنسو کس لیے؟ فرمایا اے ام فضل، ابھی جبرائیل آئے، انہوں نے مجھے یہ خبر دی کہ میرے اس بیٹے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میری امت شہید کر دے گی۔ اور پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ محترمہ اور ام المؤمنین جن کا شمار ہوتا ہے، ان کو کافی طویل عمر حاصل ہوئی، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ بیٹھی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، یہ مٹی ہے، اسے سنبھال کے رکھ لو، یہ اس سرزمین کی مٹی ہے کہ جہاں پہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا جائے گا، تو یہ مٹی پاس رکھو، جب اس مٹی کا رنگ تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس مٹی کو سنبھال لیا، اور پھر 61 ہجری کے اندر 10 محرم الحرام کے دن میں تھوڑی دیر لیٹی تو مجھے خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ کے جسم اطہر پہ غبار ہے اور آپ بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں، اور آپ کی چشمان مبارکہ تر ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا حالت ہے، یہ کیا حیت ہے، یہ اس قدر آپ کے چہرہ انور پہ یہ پریشانی کے آثار کیوں ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، میں ابھی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے مقام سے لوٹ کے آ رہا ہوں، انہیں شہید کر دیا گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ خواب دیکھا تو بیتاب ہو کے اٹھیں، تو دیکھا کہ وہ جو مٹی دی گئی تھی وہ خون کے اندر سرخ ہو چکی تھی، وہ تبدیل ہو چکی تھی، اس کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا۔ اسی طرح سے جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حوالے سے بھی اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ بھی اس طرح کے مختلف واقعات انہوں نے ذکر کیے کہ انہوں نے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر دیکھا، یا ان تلک یہ بات پہنچی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی شدید غمگین ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جس طرح سے اپنے اس نواسے سے محبت فرمایا کرتے تھے، ان کے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ دیکھیں، تاریخ کے اندر بہت سارے لوگوں پہ ظلم و ستم ہوتا رہا، اب قارون ہو، فرعون ہو، حامان ہو، شداد ہو، مختلف لوگ اپنے اپنے انداز پہ ظلم و ستم کرتے رہے۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے ستایا، شدید طرح سے ستایا، لیکن یہاں پہ فرق یہ تھا کہ فرعون آپ پہ ایمان نہیں رکھتا تھا، وہ خود کو سب سے بڑا رب کہا کرتا تھا، تو آپ کو اذیت میں مبتلا کرتا رہا۔ ادھر جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ کے اندر پھینکا، تو وہ بھی آپ پر ایمان رکھنے والا نہیں تھا، آپ کا کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، بلکہ وہ بھی خود کو بہت بڑا رب کہا کرتا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے سامنے جھکنے کے لیے مجبور کرنے کی کوشش کرتا، لیکن آپ پہ ایمان رکھنے والا نہیں تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو زندہ آپ کے گلے پہ آرا چلا کے آپ کو شہید کر دیا گیا، تو بھی آپ کو شہید کرنے والا کوئی آپ پہ ایمان رکھنے والا نہیں تھا۔
تاریخ کے اندر یہ ظلم و ستم ہوتے رہے، مگر جنہوں نے ظلم کیا تھا وہ ان کا کلمہ پڑھنے والے نہیں، ان پر ایمان رکھنے والے نہیں تھے۔ یہاں پر کربلا کے میدان کے اندر ظلم و ستم کی انتہا یہ ہوئی کہ یہاں پہ معصوم بچوں کو شہید کرنے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی پاک بیویوں کو قیدی بنانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے تھے اور آپ پر ایمان رکھنے والے تھے، ایمان کا دعویٰ کرنے والے تھے، اور اپنی نمازوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پہ درود بھیجنے والے تھے۔ یعنی وہ نماز مکمل ہی نہیں ہوتی نا کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پہ درود نہ بھیجا جائے، وہ نماز ہی ادا نہیں ہوتی۔ آج بھی کئی سنگ دل لوگ وہ تاریخ کے اوراق سے چیزیں نکال کے اپنی تئیں دانشوری بگاڑنا چاہتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں رکھنا چاہتے ہیں کہ جی ہم بہت بڑے محقق ہیں اور یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، فلاں معاملہ تھا، سیاسی معاملہ تھا، فلانا معاملہ تھا، اور پھر اس طرح سے وہ جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو اپنے تئیں داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یزید کی وکالت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ انہیں یہ خبر نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ آج بھی دیکھیں نا تو کوئی بھی اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا فرد ہو تو ایک مسلمان اس کے دل کے اندر اس کے لیے ایک محبت، ادب کا جذبہ موجود ہوتا ہے۔ وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسبت کا خیال رکھتے ہوئے، اگرچہ اس کی اپنی شخصیت کے اندر 100 خامیاں بھی ہوں، خرابیاں بھی ہوں، تو پھر بھی کسی نہ کسی حوالے سے انسان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نسبت ہے، ایک احترام وہ دل کے اندر ہوتا ہے۔ تو وہاں پر تو وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کے جانثار ساتھی وہاں پہ موجود ہے، تو اس نسبت کو پامال کر دینا ہی ایک بہت ہی بڑی حماقت اور بہت ہی بڑی غلطی اور بہت ہی بڑی خطا ہے۔ اب اس کے بعد پھر مزید صفائیاں پیش کرنے کے لیے مختلف تاریخ کے اوراق سے چیزیں ڈھونڈنا، تلاش کرنا اور اس پہ بات کرنا، یہ انسان کے لیے شقاوت اور محرومی ہی ہے، وگرنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا تو وہ یہ ہے کہ دیکھیں صحابہ اور صحابیات وہ بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روز خواب کے اندر آنسو بہاتے دیکھا اور پریشانی کے عالم کے اندر دیکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نوازہ کے ساتھ وہاں پر یہ جو ظلم و ستم کیا گیا، یہ آج ہمارے پاس جو درس ہے، جو سبق ہے، اب اس کو بھی تذکرہ کر لیتے ہیں۔ واقعات کربلا کو اگر بیان کرنا چاہیں تو اس کے اندر چونکہ بہت ساری چیزیں غیر مستند بھی شامل ہو چکی ہیں اور بہت سارے لوگ مختلف چیزوں کو اس میں ایڈ کرتے ہیں، تو ہم ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے اگر اس سے سبق حاصل کرنا چاہیں کہ اس کے اندر درس کیا ہے، سبق کیا ہے، تو مختلف اسباق ہمیں اس سے ملتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور آپ کے صحابہ کرام دونوں کا ادب و احترام وہ دل کے اندر موجود ہونا چاہیے، کیونکہ اس جنگ کے اندر بھی، اس معرکہ کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی شریک تھے، اور وہ حضرات بھی اس میں شریک تھے کہ جن کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان تھے۔ تو ان کی شخصیات کے اندر ایک دوسرے کے لیے باہمی احترام، باہمی محبت کا جذبہ موجود تھا۔ تو آج اس طرح کی حرکت کرنا کہ جس کے اندر صحابہ کرام کی عظمت کے نام پہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پہ زبان درازی کرنا، یا اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کے نام پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی گستاخی کرنا یا ان کے حوالے سے ہلکے الفاظ استعمال کرنا، یہ دونوں غیر مناسب چیزیں۔ اور پھر اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ یہ کہ جو انسان پریشانی کے اندر ہو، تکلیف کے اندر ہو، مصیبت کے اندر ہو، وہ بہت بڑی آزمائش سے گزر رہا ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اللہ رب العزت اس سے ناراض ہے یا وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو آزمائش کا سلسلہ ہوتا ہے، یہ اللہ رب العزت کا نظام ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم او اذا احب عبدا ابتلاہ، کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے سے یا کسی قوم سے محبت فرماتا ہے تو انہیں آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے یہ عظیم افراد، ان کی جو قربانیاں ہیں، ان کی جو عظمتیں ہیں، اور ان کے اللہ رب العزت کے ہاں جو مقام و مرتبہ ہے، اس کے طرف تو قرآن حکیم کے اندر اشارے ملتے ہیں۔
اللہ رب العزت نے مختلف انداز کے ساتھ ان اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی مجمعین کی عظمتوں کا تذکرہ کیا اور اس کی طرف اشارہ فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہیں پر یہ ارشاد فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے حوالے سے بھی ان سے بھی یہ فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان کا ایک الگ سے مقام و مرتبہ، ان کے اعمال کے حوالے سے، ان کے معاملات کے حوالے سے ایک الگ خاص طور پہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ اسی طرح سے پھر وہ جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور جو لے کے نکلے اس مباہلہ کے معاملے کی طرف، تو اس کے اندر بھی وہ جو آیت مبارکہ کا اشارہ ہے اس سے بھی یہی عظمت کا اظہار ہو رہا ہے کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو پھر ان لوگوں نے جب یہ دیکھا نجران کے عیسائیوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لا رہے ہیں اور اپنے ساتھ جناب علی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما اور حسن و حسین انہوں کو ساتھ لیے اب تشریف لا رہے، تو نجران کے سب سے بڑے عیسائی، سب سے بڑے راہب نے کہا کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ اگر یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو رب تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما کر پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دے، تو اگر یہ تمہارے خلاف دعا کر دیں گے تو تمہارا تو نام و نشان مٹ جائے گا۔ پھر انہی کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر وہ اس واقعے کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے روزہ رکھا اپنے ان بچوں کی بیماری کے حوالے سے، اللہ کے ہاں دعا کی قبولیت کے لیے، اس امید پر، اس یقین پر کہ اللہ رب العزت ان کو شفا عطا فرمائے، اس نظر، اس منت کے ساتھ، تو جب روزہ کھولنے کا وقت ہوتا ہے 3 دن، ایک دن ایک قیدی آ گیا، ایک دن ایک مسکین آ گیا، ایک دن ایک یتیم آ گیا، تو تینوں دن انہوں نے افطار کے وقت جو کچھ رکھا تھا اٹھا کر فقیر کو دے دیا، تو اللہ رب العزت نے اس کا اشارہ بھی قرآن حکیم کے اندر کیا، فرمایا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ یہ اللہ کی محبت کے اندر اپنا کھانا اٹھا کر یتیم کو، مسکین کو، قیدی کو کھلا دیتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں کہ ہم یہ تمہیں اللہ کی رضا کی خاطر کھلا رہے ہیں، تم سے کسی قسم کا کوئی بدلہ، کسی قسم کا کوئی اس کے بدلے عوض ہم کچھ بھی مانگنے کے روادار نہیں ہیں، ہم تم سے شکریہ تک طلب نہیں کرتے، ہم تو رب کی رضا کی خاطر ہی عمل کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر واضح ان کے لیے فرما دیا کہ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، تو اللہ رب العزت نے انہیں اس دن کے شر سے محفوظ کر لیا، وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور یہ اپنے رب کو اس حال میں ملیں گے کہ یہ اپنے رب سے راضی ہوں گے اور ان کا رب ان سے راضی ہوگا۔ تو یہ وہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ جن کی عظمتوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر ان سے محبت کو ترغیب دلائی، اور اللہ پاک نے بلکہ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں تم سے کسی بھی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، یہ جو میں تبلیغ کر رہا ہوں، شب و روز تمہیں خدا کی طرف بلاتا ہوں، اور کبھی طائف میں، کبھی بدر و احد میں، کبھی حنین میں، کبھی خندق میں، مختلف جگہوں کے اوپر یہ مصائب و آلام کو جھیل رہا ہوں، تو اس کے بدلے میں تم سے کچھ بھی مطالبہ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے، میرے اہل بیت سے مودت کا رشتہ قائم کرو۔ یہ جو مودت کا رشتہ ہے ایک ویسے تعلق ہے، ایک پھر محبت، اور اس سے بڑھ کر پھر مودت ہوتی ہے، تو فرمایا کہ ان سے مودت کا رشتہ قائم کرو، اس سے انہیں تو کوئی فائدہ نہیں حاصل ہونا، بلکہ جب تمہارا ان کے ساتھ یہ مودت کا رشتہ قائم ہوگا تو یہ تمہارے اپنے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنے گا، تمہارے لیے رب کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ بنے گا، اور رب تعالیٰ تمہیں اس کی برکات عطا فرما رہا ہوگا۔ تو یہ اہل بیت کی عظمتیں، ان کے ساتھ تعلق، ان سے محبت، یہ تمام تلقین، اور اس کے باوجود پھر دوسری طرف جب یہ آزمائش آئی کربلا کے میدان کے اندر، اللہ رب العزت علی کل شیء قدیر ہے، وہ چاہتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر و احد اور خندق و حنین کے مراحل سے نہ گزارتا، اور وہ چاہتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کو کہ جن سے آپ بے انتہا محبت فرماتے ہیں، وہ ان کو اس تمام آزمائش سے محفوظ رکھ لیتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حیات مبارکہ کے اندر جب بھی حضرت
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہ آنے والی ان آزمائشوں کا تذکرہ کیا تو اللہ کے حضور استقامت کی دعا مانگی ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور یہ نہیں عرض کیا کہ باری تعالیٰ ان کو اس سے بچا لینا، ان کے لیے استقامت کی دعا مانگی ہے۔ اور تو اس تمام چیز سے ان واقعات سے درس یہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق حق سمجھ رہا ہے تو پھر اگرچہ بظاہر اس کو اس کے اندر کوئی گھاٹا دکھتا نظر آتا ہے، اس کو اس کے اندر گھاٹا محسوس ہو، اس کے اندر کسی قسم کی کمی محسوس ہو، نقصان بھی محسوس ہو رہا ہو، کسی قسم کی قربانی دینے کو انسان مجبور ہو جائے، تو ہر طرح کے معاملات کو وہ قبول کر لے اور اپنی بظاہر نقصان بھی اٹھا لے تو بھی اللہ رب العزت اس کو حقیقی کامیابی عطا فرما دیا کرتا ہے۔ یہ جو وقتی نقصان ہے یہ تو ختم ہو جاتا ہے، مگر پھر اللہ رب العزت اسے مختلف حوالوں سے کہیں سکون کی دولت، کبھی عزت کی دولت، کبھی اپنے رحمت، برکت اور فضل و کرم کی دولت اسے عطا فرماتا ہے۔ یہی چیز جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 72 جانثاروں کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی کہ وہ اپنی جانیں تو رب کی بارگاہ میں پیش کر چکے، اور بظاہر یہ ان کو شکست نظر آتی ہے، لیکن یہ ایک ایسی عظیم فتح ہے کہ وہ جو اپنی فتح پہ ناز کرنے والے تھے ان کے نام و نشان مٹ گئے، اور ان سے نسبت رکھنا کوئی انسان وہ اپنے لیے کوئی فخر محسوس نہیں کرتا۔ تو دوسری طرف جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید بھی کر دیا گیا، آپ کے جانثاروں کی بے حرمتی بھی کر دی گئی، مگر اس کے باوجود آپ سے محبت کرنے والے اور آپ کا ادب و احترام سے نام لینے والے وہ تا قیام قیامت جاری رہیں گے۔ اور پھر روز حشر اللہ پاک جو ان کو مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا، فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ وہاں روز حشر تو مقام و مرتبہ کا عالم یہ ہوگا کہ ایک ویسے بھی جو شہید ہوتا ہے، ایک شخص جو اپنی جان اللہ کی راہ کے اندر پیش کر دے، اس کا یہ بڑا مقام ہے کہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے اور اللہ کی طرف سے اسے رزق فراہم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو وہ جو اس طرح کی شہادت پیش کریں کہ جس کے اندر اپنی بھی اپنے جانثاروں کی بھی قربانی موجود ہو، تو روز حشر اللہ رب العزت ان کو کیا مقام عطا فرما رہا ہے کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ رب تعالیٰ ان کو نہ صرف جنت بلکہ جنتی نوجوانوں کی سرداری عطا فرما رہا ہے۔ تو جن کو یہ شرف، یہ مقام اللہ رب العزت عطا فرما رہا ہو اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، تو ان کو اگر اس نے آزمائش سے گزارا ہے اور اس آزمائش میں بھی وہ ثابت قدم رہے ہیں، تو ہمارے لیے اس کے اندر یہ درس موجود ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر اس کے راستے میں آنے والی کسی بھی قسم کی کوئی بھی قربانی ہو، کسی بھی قسم کا کوئی بھی لمحہ آ جائے، تو اس کے اندر پائے استقلال میں کسی قسم کی لغزش نہیں آنی چاہیے، اور کسی بھی قسم کی قربانی اگر رب کی رضا کی خاطر دینے کی ضرورت پیش آئے تو انسان اس کے اندر کسی قسم کے پس و پیش سے کام نہ لے کہ آپ نے ہر طرح کی قربانی دی، وہ مال کی قربانی بھی ہے، وہ اپنے عزیز و اقارب کی قربانی بھی ہے، اور پھر خود اپنی جان کی قربانی بھی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے ناظرین کرام۔ اور پھر اس کے اندر ایک اور آخری بات اس حوالے سے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس شہادت کے اس واقعے کے اندر بڑی ممتاز ہے، وہ یہ ہے وہ آپ کا جو آخری سجدہ ہے۔ ناظرین کرام، ہم بھی نماز ادا کرتے ہیں، آپ بھی نماز ادا کرتے ہیں، بڑے نرم قالین کے اوپر ہم سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے سکون کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، مگر ایسی مٹی کہ جس کے اندر اپنوں کا خون شامل ہو، جس کے اندر اپنے معصوم شہزادوں کا خون شامل ہو، اپنے جانثاروں کا خون شامل ہو، اس مٹی کے اوپر سجدہ کرنا، یہ جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور آپ کا کردار ہے۔ اسی وجہ سے تاریخ انسانیت کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے، لوگ دیکھتے ہیں نا کہ کسی کی شہرت دیکھ کر، عزت دیکھ کر تو وہ دعویٰ کر لیتے ہیں کہ کبھی نبوت کا، کبھی مہدیت کا، کبھی فلاں چیز کا، کبھی فلاں چیز کا دعویٰ کر لیتے ہیں۔ کسی نے کائنات کے اندر حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، کیونکہ معلوم ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو آزمائشیں ملی اور جو ان کو جو قربانیاں اللہ رب العزت نے ان سے جو قربانیاں لیں اور ان کو جن آزمائشوں سے گزارا، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ حسین ہی تھے کہ جو اپنی جان اللہ کی راہ کے اندر پیش کر کے اس لازوال انداز سے قربانی کا ایک سفر اور ایک باب رقم کر گئے کہ پھر رہتی دنیا تلک انہوں نے اپنی حکومت گویا قائم کر لی۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی،
صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا۔ اللہ رب العزت ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت و اطاعت عطا فرمائے۔ مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی کال شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج 9 محرم الحرام، آپ میں سے بہت سارے احباب یقیناً روزے سے بھی ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کے روزے کو قبول و منظور فرمائے، اور اگر آپ آج روزہ نہیں رکھ سکے کسی وجہ سے تو کل ضرور کوشش کریں، اہتمام کریں، اور کل اور پرسوں کا روزہ رکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس روز روزہ رکھا اور اس کی ترغیب بھی دلائی، اور اس کے ساتھ پھر اس دن کے حوالے سے خاص طور پہ یہ جو پھر 10 محرم الحرام ہے، جو عاشور کا دن ہے، اس کی جو اہمیت ہے وہ کئی حوالوں سے منفرد رہی ہے، کیونکہ مختلف اس کے حوالے سے جو روایات موجود ہیں کتب کے اندر، اس کے اندر یہ تاریخ انسانیت کے اندر ہمیشہ سے یہ دن ممتاز رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ویسے عمومی محرم الحرام کے مہینے کے حوالے سے پوچھا گیا اور یہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے بعد ہمیں کس مہینے کے اندر زیادہ روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم الحرام کے مہینے کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر پہلے ایک قوم کی توبہ کو قبول کیا گیا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ ایک اور قوم کی توبہ کو بھی اسی مہینے کے اندر قبول کر لیا جائے گا۔ تو یہ بھی ہے، اور پھر جناب سیدنا آدم علیہ السلام کے اس واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے، اور دیگر بھی واقعات ان کا بھی ہم ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعیم صاحب، جو آپ بیان دے رہے تھے، تو میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں کہ آج اہل بیت سے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، تو محبت کا تقاضا کیا ہے کہ چوری چکاری مکاری یاری دغا بازی شعور کی پستی اخلاق کی پستی دینی پستی کوئی ایمانداری نہیں، اور ہر طرف جو ہے یہ کیا ہم اپنا تعارف اہل بیت سے محبت کا ایسے کرتے ہیں؟ محبت سے کیا مراد ہے کہ بے حیائی ہو، سروں سے چادریں اتر جائیں، جنہوں نے اتنی مشکل میں بھی اپنے پردے کا پوری طرح خیال رکھا، اپنی حجاب کا خیال رکھا؟ کیا ان اہل بیت کے مطلب کلمہ حق کہنے کسی صورت بھی وہ 1 انچ بھی نہیں ہٹے، چاہے ان کی جان چلی گئی، لیکن اسلام کو تخت سے لے کر تو گھر تک ہر جگہ اسلام کو نافذ کرنا اور اسلامی اصولوں کو نافذ کرنا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مسز سر، آپ اس حوالے سے ہمیشہ کی طرح شامل ہوتی ہیں اور آپ نے اچھی باتیں کی ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ نیکسٹ کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ آمین آمین آمین۔ کل کا روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ کل کا رکھنا چاہیے، ہاں 10 کا رکھنا چاہیے۔ اچھا 10 محرم ہے، رکھنا چاہیے۔ جی ایسا ہی ہے، ویسے بھی پیر کا دن بھی ہے، 10 محرم بھی ہے، تو دونوں چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا نا کہ آپ ہر پیر کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے، جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور پھر 10 محرم بھی ہے تو انسان وہ بھی روزہ رکھے، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ انشاءاللہ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء، آپ شامل ہوئیے۔ تو اس کو جو عاشور کہا جاتا ہے نا ناظرین کرام، عاشور عشر سے ہے ماخوذ، یعنی 10 جو ایک نمبر ہے اس سے، اور تو اس کو 2 وجہ سے یوم عاشور کہا جاتا ہے۔ ایک تو ظاہر ہے کہ یہ 10 محرم ہے، لیکن باقی بھی مہینوں کے 10 ہوتے ہیں، لیکن اس کو عاشور اس حوالے سے خاص طور پہ نہیں کہا جاتا، کیونکہ اس کی خاص نسبتیں مختلف کتب کے اندر ذکر ہیں، اس میں سے کچھ اسناد ضعیف بھی ہیں، کچھ مشہور ہیں، کچھ مختلف ہیں، تو اس طرح کی، لیکن بہرحال فضائل کے باب کے اندر ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو ان میں سے ایک یہ بھی کہ جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اسی یوم عاشور کو قبول ہوئی تھی، اور پھر اسی طرح سے جو قیامت کا دن ہے وہ بھی اسی روز قائم ہوگا، عاشور کے دن، اور جمعہ کا دن ہوگا، اور 10 محرم الحرام ہوگے، اور اس روز قیامت کا قیام ہوگا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی جانب اشارہ فرمایا۔ تو یہ مختلف جو اس طرح کے دیگر واقعات ہیں، اسی طرح سے پھر جناب سیدنا یونس علیہ السلام کے حوالے سے کہ ان کو جو وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے
اور وہاں پہ اللہ کے حضور دعا مانگتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو پھر یہی 10 محرم الحرام کا دن تھا کہ جب اللہ رب العزت نے ان کو اس مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی. اسی طرح سے جناب سیدنا نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے، واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین، قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا، فرمایا کہ یہ کشتی بھی کنارے جا کے لگی تھی. تو یہی دن تھا جو 10 محرم الحرام کا. تو اس طرح سے یہ مختلف جو واقعات ہیں وہ اس دن کو ہوتے رہے، اور تاریخ انسانیت کے اندر بھی اس طرح کے یہ اہم واقعات پیش آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عرصہ دراز فرعون کا سامنا کرنا پڑا. فرعون نے آپ کے لیے شہر کے اندر جینا دشوار کر دیا تھا، اور پھر آپ کو ہجرت کرنا پڑی. آپ مدین تشریف لے گئے، وہاں پہ آپ رہے، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس بڑا وقت گزارا، پھر واپس تشریف لائے. یہاں پر پھر فرعون نے اپنے جادوگروں کو تیار کیا، مقابلہ ہوتا رہا، پھر اس نے دوبارہ نکلنے پہ مجبور کر دیا، اور بالآخر اللہ رب العزت نے اسے سمندر کے اندر غرقاب کرنے کا فیصلہ کیا. تو جب یہ لے کے نکلے تو یہی 10 محرم الحرام کا دن تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے تو یہاں پہ جو یہود روزہ رکھا کرتے تھے ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیوں روزہ رکھتے ہیں، تو وہ اسی واقعے کی طرف اشارہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے نکلے، اپنی قوم کو دریا کے کنارے پہنچے، تو وہاں پہ اب پیچھے سے فرعون بھی آ پہنچا، اور اس نے آگے کہا، یعنی آپ کی جو قوم کے لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ قالوا یا موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، آگے جائیں گے تو سمندر ہے اور پیچھے جاتے ہیں تو فرعون آ پہنچا ہے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، تو ہمیں تو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جائے گا، ہم تو مٹا دیے جائیں گے. تو اس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کلا ان معی ربی سیہدین، بالکل نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ میرا رب کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. اور جب اللہ کی ذات پہ پورا یقین ہو تو اللہ رب العزت راستے نکالتا ہے، اور یوں اللہ رب العزت نے ان کے لیے راستہ نکالا کہ وہ سمندر کے اندر خشک راستے بنا دیے گئے. اور یہ جب بنی اسرائیل وہاں سے گزر گئے اور پیچھے فرعون بھی پہنچا تو عین درمیان سمندر کے پانی دوبارہ آپس میں مل جاتا ہے، اور اس کا پورا لاؤ لشکر سمیت یہ وہاں پہ ڈوب جاتا ہے. تو وہ بھی یہی دن کہ جس دن اللہ رب العزت نے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی. تو یہ سارے مختلف واقعات اس دن کی جانب اشارہ کرتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہماری جو ہجری تاریخ ہے، جو کیلنڈر ہے ہمارا، وہ بھی اس ہجرت کے سفر سے جو ہے وہ شروع ہوتا ہے نا. تو اسی ہجرت کے سفر کے دوران ہی جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار کے اندر، غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، اور مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے یہ اس غار کے دروازے پہ آپ پہنچے تھے. تو اب یہاں پر اس غار کے دروازے پہ جب وہ آ کے پہنچے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر دیکھا، تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، انہیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ ہم یہاں پہ موجود ہیں، تو آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، اذیت نہ پہنچے. تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر لاحق تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ غمگین نہ ہو کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے. تو یہ جو رب تعالیٰ کی معیت ہے، یہ ایک عظیم وہ حوصلہ ہے، ایک ایسا عظیم سہارا ہے کہ جو ہر مسلمان کے دل کے اندر ہمیشہ ہونا چاہیے. اور جس قدر یہ سہارا ہو، پھر ساری دنیا آپ کی مخالفت پہ کمر بستہ کیوں نہ ہو چکی ہو، آپ اپنے رب کی ذات پہ یقین رکھتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی نیت ٹھیک رکھنی ہے، میں نے اپنا راستہ صحیح رکھنا ہے، اور میرا رب میرے ساتھ موجود ہے. تو پھر وہ فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. جسے اللہ رب العزت دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ نہ دینا چاہے کوئی اسے عطا نہیں کر سکتا. تو وہ رب تعالیٰ، وہ جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ رب تعالیٰ کہ جو علیم بذات الصدور ہے، اس کی ذات کے اوپر توکل رکھنا، اس کی ذات پہ بھروسہ رکھنا، یہی وہ درس کربلا بھی ہے، پیغام کربلا بھی ہے. اور پھر دوسرا پیغام اہم ترین وہ کہ اس کیفیت کے اندر بھی آپ یہاں پہ دو چیزیں دیکھیے گا. ایک خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری ایام، ہم نے اس پہ کچھ دن قبل جب ہم سیرت پہ بات کر رہے تھے ہم نے ذکر کیا کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان آخری ایام کے اندر بھی سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات مبارکہ کے آخری ایام میں بھی نماز کا اس قدر اہتمام فرمایا کرتے کہ چلنے میں دشواری ہوتی، مگر آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو
فرماتے کہ وہ ایک دائیں طرف سے ایک بائیں طرف سے پکڑتے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے آپ اس کا اہتمام فرماتے رہے۔ اور پھر اس کے بعد جو دوسری چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری جو آپ نے نصیحت وصیت فرمائی، تو اس کے اندر بھی دیگر چیزوں کے ساتھ تھا الصلاۃ کہ نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز کا اہتمام کرنا۔ تو یہی چیز آپ کو نظر آئے گی کہ کربلا کے میدان کے اندر بھی جب جنگ پورے عروج پہ ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثاروں کو شہید کیا جا چکا ہے، یقے بعد دیگرے ان کو کبھی تیر مار کے، کبھی نیزوں کے ساتھ، کبھی تلواروں کے ساتھ ان کو شہید کیا جا چکا ہے۔ تو اب اس مرحلے پر بھی، اس شدید غم اور کرب کی کیفیت کے اندر بھی، دکھ کے اس عالم کے اندر بھی، جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری اس سجدے کو فراموش نہیں کیا۔ آپ اس عالم کے اندر بھی رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اور آپ اپنی نماز کو ادا فرماتے ہیں۔ تو یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ آخری سجدہ ہمیں اس بات کا درس بھی دیتا ہے کہ اگر ہم محبت حسین علیہ السلام کا دم بھرتے ہیں، ہم جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت رکھتے ہیں، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین سے عقیدت و محبت کا دم بھرتے ہیں، تو اس کا تقاضا فقط یہ نہیں ہے کہ ہم نظر نیاز کر دیں، دعا کا اہتمام کر دیں، وہ بھی انسان کرے، ان سے محبت کا اظہار کرے، کی جانب سے صدقے کرے، صدقہ جاریہ کا اہتمام کرے، الحمدللہ وہ تمام چیزیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ان کی آخری جو ایک کیفیت اور وہ آخری جو ان کا میسج وہ سجدے کا ہے، اس کو بھی فراموش نہ کرے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ باقی تمام چیزیں تو کی جا رہی ہوں، محبت کا اظہار بھی کیا جا رہا ہو، ان کے غم کے اندر آنسو بھی بہائے جا رہے ہوں، نذر و نیاز کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہو، لیکن ساتھ جو نماز ہے اس کے اندر انسان سستی اور کوتاہی کرے، تو پھر وہ محبت اہل بیت کے معیار پہ پورا نہیں اترتا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا۔ کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ محبت دلی کیفیت کا نام ہے۔ یہ ظاہر ہے کسی کو نہیں پتہ کہ اس کے دل کے اندر کسی کے لیے محبت ہے یا نفرت ہے۔ یہ ایکشنز ہی ہوتے ہیں کہ جو اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ اسے کسی کے لیے محبت ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر محبت دل کے اندر موجود ہو تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے کثر ذکر ہو، اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ اسے یاد کرتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ انسان اس کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، الصلاۃ قرۃ عینی، نماز کو اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا اور اپنی حیات مبارکہ کے اندر اس کا اہتمام کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن حکیم کے اندر بارہا نماز کی تلقین فرمائی، مختلف انداز کے ساتھ۔ کہیں پر اس کو پڑھنے کے جو فوائد ہیں، ثمرات ہیں، اس کا ذکر کیا، تو کہیں پر نہ پڑھنے کی وجہ سے جو وبال ہے اس کا تذکرہ کیا۔ اور اسی طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حیات مبارکہ کے اندر جہاں پہ دیگر کے لیے 5 نمازوں کو فرض تھا، خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 نمازیں، تہجد بھی بطور ایک طرح سے فرض ہی وہ آپ ادا فرماتے، یعنی لازماً آپ اس کو ادا فرمایا کرتے تھے اور اس کو ترک نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح پھر دیگر نوافل، اشراق کے، اسی طرح سے اوابین کے، چاشت کے اور دیگر نوافل کا آپ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر خود جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی کے اندر بھی یہ چیز ہمیں ملے گی کہ آپ نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر تو نماز کا اہتمام کیا ہی، مگر آخری لمحات کے اندر بھی آپ نے نماز کو ترک نہیں فرمایا۔ تو آج یہی اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ ہم بطور امت مسلمہ ایک تو اپنے دل کے اندر جو وہ حسینی جذبہ ہے قربانی کا، وہ قربانی کا جذبہ اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں۔ بہت ساری مقامات پر جب دین ہم سے قربانی کا تقاضا کرتا ہے تو ہم اس تقاضے کو پورا کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں نا کہ مسلمانان عالم بالخصوص کشمیر کو اگر آپ دیکھیں، غزہ کو دیکھیں، تو وہاں پر وہ قربانی پیش کر رہے ہیں۔ ابھی غزہ کے اندر پھر سے وہاں پہ مشکلات کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، ابھی بہت سارے معصوم بچوں کو بلا وجہ ان کو شہید کیا جا چکا۔ اسی طرح سے کشمیر کے اندر وہاں پر مختلف طرح کے یہ مصائب ہیں۔ تو ایسے ایک دین کا تقاضا پھر یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اس حسینی جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑا ہونا اور ان کے ساتھ اپنے اس مشکل گھڑی کے اندر اپنے جذبات کے ساتھ، احساسات کے ساتھ، اپنی دعاؤں کے ساتھ، اور جو کچھ بھی بن پائے انسان وہ کرے، کیونکہ وہ آج اسی جذبے کا اظہار کر رہے ہیں۔
ان کے معصوم بچوں کو شہید بھی کر دیا جاتا ہے، مختلف طرح کے مصائب و آلام کا بھی انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ اس سرزمین مقدس کی حفاظت کے لیے وہاں پہ ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرا پھر وہ نماز کی پابندی کا درس ہے، اور تیسرا جو کربلا کا پیغام ہمیں ملتا ہے اور جس کی جانب ہمیں پھر بھی زیادہ ایک ضرورت بھی ہے، وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے اس کردار کا ہے کہ آپ نے جو خواتین کے لیے جو مثال قائم کی، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، آپ کے عزیز و اقارب اور قریبی جانثاروں کو شہید کر دیا جاتا ہے، مگر آپ اس پہ کسی قسم کا وہ نوحہ یا بین یا اس طرح کا وہ معاملہ نہیں کرتے کہ جو صبر کے تقاضوں کے خلاف ہو۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، صبر کا معلوم اس وقت پڑتا ہے کہ جب پہلی آزمائش انسان پہ آ کے پڑتی ہے، جب پہلی مصیبت سے انسان کا سامنا ہوتا ہے، اس وقت صبر کا اظہار کرنا یہ اصل امتحان ہوتا ہے۔ اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت کے اندر یہی چیز نظر آتی ہے، اور اللہ رب العزت کو یہ صبر کس قدر محبوب ہے کہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ فرمایا ان اللہ یحب الصابرین، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں سے پیار فرماتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبر کرنے کی تلقین فرمائی، اور بارہا اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو صبر اور استقامت کا درس دیا۔ اور قرآن حکیم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ثم استقاموا، وہ جو یہ کہتے ہیں ان اللہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو پھر اللہ رب العزت ان کو ہر طرح کے خوف اور غم سے آزاد فرما دیا کرتا ہے۔ تو یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور واقعہ کربلا سے حاصل ہونے والے جو درس ہیں ان کو ہم سامنے رکھیں تو واقعی محبت اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اظہار ہوتا ہے، وگرنہ فقط زبانی دعویٰ یا فقط اس حوالے سے بات چیت تو کر دی جائے، مگر ان کی جو شخصیت ہے، ان کی جو زندگی ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو انسان نہ ڈھالے تو وہ فقط لفاظی تو ہو سکتی ہے، حقیقت کی غمازی نہیں ہو سکتی، کیونکہ محبت کا تقاضا وہ یہی ہے کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کی جو زندگی کے اندر اچھی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، جو نمایاں ان کا کردار ہمیں نظر آتا ہے، وہ استقامت کے حوالے سے ہو، وہ اللہ کے دین کی خاطر قربانی کے جذبہ کرنے کے حوالے سے ہو، وہ نماز کی پابندی کی صورت کے اندر ہو، اور پھر وہ جو صبر کی صورت کے اندر ہو، یہ چیزیں ہم اپنی زندگی کے اندر ڈالتے ہیں تو یہ محبت کے ان تقاضوں کے مطابق بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر عمل کرنا بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ وہ جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ان جانثار ساتھیوں کی اس قربانی کی برکت سے ہمیں بھی وہی ایمانی جذبہ عطا فرمائے، ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت کا رب تعالیٰ معاملہ فرمائے، اور آج امت مسلمہ جو کشمیر سے لے کر فلسطین تک اور سیریا سے لے کر افغانستان و یمن تک اور پھر غزہ کے اندر خاص طور پہ جن مصائب و آلام کا ابھی شکار ہے، اللہ رب العزت ان کے مشکلات کا بھی ازالہ فرمائے اور ان کے لیے بھی آسانیوں کا معاملہ فرمائے۔ انشاءاللہ تھوڑی سی دیر کے بعد آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔